بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگتے وقت رونے کا ثواب جان کر حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ کوئی بھی گنہگار انسان جب اللہ پاک کے سامنے توبہ کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتے وقت اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ جب توبہ کرتے وقت ہماری آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی معمولی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں اور اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو نا، تو اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگو، کوشش کرو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں۔ تو اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، اور دل کی سختی کو کون سی چیز نرم کرتی ہے؟ دل کی سختی کو نرم کرتی ہے جو چیز، وہ ہے توبہ۔ اور جب آپ توبہ کرتے ہیں 1 بار 2 بار 10 بار، ایک نہ ایک بار آپ کی آنکھوں سے بہت شدید آنسو آتے ہیں، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو میری غلطیاں ہیں اللہ پاک کو مجھے معاف کر دے، جو میرے گناہ ہیں اللہ پاک کو معاف کر دے۔ اور جب آپ اس طرح اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا، تو اس رونے کے اجر کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مرتبہ کی بات بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک واعظ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر بے حد رونے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی آج اللہ کے سامنے اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی برکت سے پوری ہی مجلس کے لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے گناہگار ہوتے ہیں کہ جب وہ اخلاص سے توبہ کرتے ہیں نا، اخلاص سے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ پورے شہر کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، التجا کر لیں، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے توبہ کرتے وقت، یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رونے پر اتنا بڑا اجر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابی کے رونے کی برکت کی وجہ سے ساری مجلس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو رو رو کر مانگیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تو رونے جیسا چہرہ بنا لیجیے، رونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کے آگے گڑ گڑانے والا، رونے والا بنا دیجیے، ہمیں آپ کے آگے التجا کرنے والا بنا دیجیے۔ ایک چھوٹا سا ایک بزرگوں کا قصہ سنا دیتی ہوں کہ ایک بزرگ تھے جو کہیں سے گزر رہے تھے، تو کچھ بچے تھے جو کہ بحث کر رہے تھے۔ تو جب بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان بچوں میں سے کسی ایک نے آواز دیا کہ یہ بزرگ آپ ہماری تھوڑی سی اصلاح کر دیجئے، ہمارا کسی مسئلے پر کچھ بحث چل رہی ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، فرمائیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم 2 چیزوں پر بحث کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا جو انسان بہت نیک ہوتا ہے، ہر وقت اللہ پاک کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتا ہے، کیا اس کے دل پر اللہ پاک کی بہت گہری نظر ہوتی ہے؟ یا پھر وہ انسان جو کہ اللہ پاک سے توبہ کر لیتا ہے، جس کی گناہوں کی زندگی تھی لیکن وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس انسان کے دل پر اللہ پاک کی گہری نظر ہوتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ دیندار تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، لیکن اپنے تجربے سے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کا جواب دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں بنکر ہوں، میں کپڑے بنتا ہوں، میں دھاگے سے بنتا ہوں، اور جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس میں گانٹھ باندھ کر اس کو بنتا ہوں، لیکن جب میں اس کو گانٹھ باندھ کر بننے لگتا ہوں تو میری نظر اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پر زیادہ ہوتی ہے بمقابل اس دھاگے کے جو کہ کنٹینیو چل رہا ہے، جو لگاتار چل رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر بھی اس ٹوٹے ہوئے انسان یا اس پلٹ کر آئے ہوئے انسان پر زیادہ گہری ہوتی ہے کہ کہیں یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں یہ دوبارہ پلٹ نہ جائے، یہ میرے پاس رہے۔ اور یہ اللہ پاک کتنا بہترین ہم سے محبت کرتے ہیں، کتنی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے قریب رہیں، ہم اللہ پاک سے دور نہ ہوں، اللہ پاک کی نظروں میں رہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوئی بھی زندگی میں گناہ ہے اس سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، نفس ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرتے رہنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے پسندیدہ بننا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی پسند کی زندگی گزاریں۔ تو جلد ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔